رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آج تین رمضان شریف ہے تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سال مبارکہ دین ہے تو اس سلسلے سے افطاری جانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربى آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 25 میں سے 12 سورہ شورى آیت نمبر 3 سے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا مجھوں تو واقعہ پیش آیا اس طرح کہ صحابہ کرام نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخراجات زیادہ لیں آمدن بہت کام ہے کہ کوشش کر کے کچھ رقم اکٹھی کی تھی تاکہ خدمت اقدس پیش کر دیے تھوڑی آسانی ہو جائے اخراجات پورے کرنے سے۔ تو کچھ پیسے لے کے حاضر ہوئے کہ حضور ہے تھوڑا سا روزانہ قبول فرما لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی آیت نازل فرما دی تھی کہ اے محبوب نے فرما دو کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ بالقربى کہ میں کوئی اجر نہیں تھوڑے کو دوں گا، میں تھوڑے کو کچھ نہیں دوں گا، آپ سے نہیں میں تو اللہ کا واسطے آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان ملیا، قرآن ملیا، خدا ملیا، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملا تھا۔ تو آپ کو عطا فرمانے والے ہر قسم کے خزانے عطا فرمانے والے ہر قسم کے نعمت آپ نے صدقہ آپ نے وسیلہ جلیلہ کے نال عطا ہویا سن۔ فرمایا کہ میں تہاڈے کولوں ویسے کوئی اجر نہیں منگدا، لیکن یہ اگر تسی میرے جڑے قرابت دار ہیں انہاں نال محبت کرو، مودت کا حکم ہے قرآن پاک سے۔ تو محبت تو اگلا درجہ مودت ہے کہ بے پناہ محبت کی جائے انہوں مودت کیا جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ چیز آئی تو صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قرابت دار کون ہے تمہارے؟ ہم آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرابت دار نے کہہ دو کہ قرابت دار نے محبت کرو جو قسم نے قرابت چالی کی تھی ضرور قرابت دار کون ہے؟ حضرت سیدنا کے بعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بعد جو مدینہ شریف میں سکونت پذیر تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریبیوں سے کون لوگ مراد ہیں، یعنی آپ کے قرابت قریبی کون ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے مودت یعنی ٹوٹ کر محبت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار جنہاں نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں نال بے پناہ محبت کی جائے۔ تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی ہے، سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے۔ اور علی کرم اللہ علیہ جی زوجہ محترمہ امام حسن حسین علیہ السلام کی بارگاہ تو آپ کی پیدائش مبارک سی مکہ شریف کے جدوں خانے کعبہ کی تعمیر ہوئی سی اس وقت اعلان نبوت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو 35 سال تھی، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت تو 5 سال پہلے، تو بعد میں کیا گیا اعلان نبوت کے دوسرے سال تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جدوں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادری مبارک ہوئی
آپ نے گرامی فاطمہ رکھا گیا تو فاطمہ کے معنی میں چھڑانے والی، یعنی اپنی اولاد کے غلاموں جہنم کو چھڑانا. فاطمہ جب ہے نا چھڑان والے جہنم کو چھڑان والے. تو یہ نام اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا. اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ اے محبوب اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ. تو اس کو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وچ 9 خواتین سن جنہاں کا نام فاطمہ سی اور اس وقت یہ نام بڑا مبارک ہے، خیر و برکت والا سمجھا جاتا سی. تو آپ کے القابات آپ کو سیدہ زہرا بطول زکیہ راضیہ مرضیہ طاہرہ اور سیدہ رسال عالمین ساری جہاں دی عورتوں کی سردار سیدہ مسال جنت جنت کی تمام عورتوں کی سردار اس سارے آپ کے القابات کا. تو سیدہ اور ظاہرہ کے بھی زہرا سید الزہرا ظاہر کے باطنی حسن جمال آپ کا بہت سی آپ بے پناہ نور دی مالک سن. اس واسطے زہرا لقب آپ کا ہوا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ جدوں سیدہ عبادت کی کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کا نور اہل آسمان کو اس طرح درشا کرتا ہے جس طرح ستارے تے اور ضیاء اہل زمین منور کیتا ہوتا ہے. اس طرح آپ کا نور آ جاتا ہے. تو طاہر آپ کو اس واسطے کیا جاتا سی کہ یعنی آپ کو بہت زیادہ پاکیزگی عطا کی گئی. بطول آپ کا کوئی اس واسطے سی آپ کو اس واسطے کیا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں ترک کیتا، دنیا کے نال لگاؤ نہیں رکھا، دل میں دنیا کی محبت نہیں رکھی. تو بچپن تو ہی آپ کی طبیعت بڑی سادہ سنجیدہ سی تے آپ کا دل جڑا کھیل کود نہیں سی لگتا. تو اس وجہ تو آپ نے بطول کا لقب دیا گیا. تو ذاتیہ بھی آپ کا لقب ہے، انہوں میں نے پاکیزہ پاک صاف ستھرے. آپ کے نفسانی برائی جس طرح کی کینہ حسد بغل بخل یہ چیزاں جنہیں بریاں خطرتاں نے انہوں کو آپ کو پاک رکھا گیا. آپ پاک سے ساری چیزاں جو آپ نہیں سن. تو ذاتیہ بھی آپ کو کیا گیا ہے. راضیہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی رضا دے پوری طرح ہر حال اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہنے والی ہیں. تو مرضیہ بھی آپ ہے القاب کے وچوں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی مرضیہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ دی رضا دے اللہ دی رضا ہے کہ فاطمہ دی ناراضگی وچ اللہ دی ناراضگی. تو فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جن نے انہوں ناراض کیتا انہوں نے مینوں ناراض کیتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت ایک سی وہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات تو بعد جس وقت حضرت اماں خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ کی والدہ ماجدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ وفات پا گئے جس وقت پھر کافروں نے سرکار کو بہت زیادہ تکلیفاں دینے شروع کر دیا. تو ایک دفعہ ایک آدمی انہیں آ کے سر مبارک مٹی پا دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تشریف لے گئے بی بی فاطمہ نے دیکھ کپڑا وہیں آتے والے آپ کا سر مبارک ہوتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی تو ڈر نہ پریشان نہ ہو اللہ تیرے باپ میں بچا لے گا تکلیف نکال لے گا کافروں کی ہزار آسانیاں تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. تو آپ کا نکاح مبارک حضرت انس بن مالک جناب امام رضا علیہ السلام کو منظور کیا. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم پہنچا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر. اللہ کا حکم آیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے آگے بھیجا کہ تم جاؤ جا کے رشتہ کرو پیش کرو کہ فاطمہ کا نکاح واسطے. تو بڑی مشکل طرح شرماندے ہوئے آئے جیسے پھر بول نہیں سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے التجا نہیں کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا تھی تو آپ نے دیکھا جتنے تھے فرمان لگی علی کو اس مسئلے واسطے آئے کہنے لگے جی فرمایا پھر بولتی ہے کہنے لگے جی ایک گھوڑا ایک تلوار ایک زیرہ ہے اور اس میں جنگ واسطے تو کیا دیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نال رہتے شکار کرتے رہتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیرہ بیچ دو زیرہ بیچ دو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زیرہ خرید لی 400 یا 450 500 درہم دے.
تو خرید کے پیسے دے دیتے پھر زیرہ بھی ہدیات پیش کرنا، زیرہ بھی ہدیہ طور پہ واپس پیش کرنا۔ تو اس جڑے وہ حکم مقرر ہوا نام کا جڑے پیسے ملے سن تے وہ کچھ چیزاں جہاں سی تو خریدیاں گیا گھر کا سامان تھوڑا جہا کرنے واسطے۔ تو نکاح کے وقت بی پاک کی عمر مبارک جی 18 سال یا 15 سال سی، اس خراب اس چیز بعد نے کیا کہ اس نے 15 سال عمر مبارک سی، اور بعد نے کیا کہ اس نے آپ کی عمر مبارک 18 سال کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر مبارک کوئی 26 سال کہہ رہے ہیں 20 سال آپ نے جدوں کہ آپ کا نکاح مبارک ہوا، لیکن یہ کہ رخصتی اور نکاح ایک سال نہیں ہوا، رخصتی تھوڑی سی ہوئی تو رہائش کا مسئلہ آ گیا، انہیں والوں مقام سے دیکھتے مولا علی بھی مسئلہ کو نہیں رہتے سن۔ تو ایک صحابی سن حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کافی مقام سن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام کی یہ طور سے پیش کیتے تھے، تو بھی اللہ کرے کہ سرکار مقام دے دیں سن، تو انہوں نے پتہ چلے جسے تو انہوں نے ایک مقام دے تو وہ رہائش اختیار ہو گئی 3 گز تو 3.5 گز تو 14 انچی کے سیم نہیں سنتا اس قسم کی رہائشاں سامنے تو آپ کی جڑی سی عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اکر تو بعد حضرت فاطمہ کے مکان سے اسی مٹی نال لپائی کی تھی پھر اس مکان کو تیار کیا مٹی کے نال کہ کھجور دی جڑی چھال سی کھجور دی ٹہنی وہ لمبے کرتے ہیں تو وہ شاید خود نے تکیہ بنایا تو انہوں نے آپ اسے واسطے سلطان الفقراء سب سے پہلی سلطان الفقراء بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا کہ آپ نے فقر کو اختیار فرمایا، آپ نے دنیا کی زیب و زینت کسی چیز میں اختیار پسند نہیں فرمایا، تو آپ گھر کا کام کاج کر دیا چکی پیسیاں تو اصل کے چھالے پہ گئے تو بڑی مشقت کرنی پڑی قرآن کی تلاوت کر دیا۔ تو ایک دفعہ کوئی جب تو کوئی کنیزہ کوئی غلام آئے تو مولانا نے کیا کہ کسی مسلم جا کے دے عرض کرو کہ تو ہمیں کنیز مل جائے پھر کام سے بنانا کے تو کہنے لگے مجھے شرم آئی، لیکن جس لیے عرض پیش کی گئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اجے اصحاب صوفہ کا بڑا خیال ہے، اجے انہوں نے معاملات صحیح نہیں ہو رہے، تو اس واسطے تھی اس طرح کریا کرو کہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ یہ پڑھ لیا کرو تو ایسی کھاوا دور ہو۔ تو اے جڑی اچھی پڑھنے ہیں نماز تو بعد ہر نماز تو بعد انہوں تسبیح فاطمہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاری بیٹوں کے الفاظ ادا فرمائے تو اس کے نال خبر کی بہت بڑی شان ہے۔ تو آپ نے ایک دفعہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہنے لگا اس دن 4 دن تو پکا میرے کوئی کھانا نہیں ملا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ کھانے کا پتہ کر کے کھانا کھلاؤ، وہ نہ لے کے چل پہ سالہ خراب کے گھر جا رہے ہیں کہ تو کوئی کھانے کا بندوبست نہیں ہو گیا خراب ہے اس قسم سے تو چلتے ہوئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر آئے تو عرض کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ سارے بھی گھر سے میں تو پتا ہے لیکن یہ آگے اسی آنے والے خالی نہیں ہو گئے، فرمایا میری یہ چادر جیڑی حضور صلی میں صاحب فرمائی کی شادی کے ٹائم پہ فرمایا میری چادر لے جاؤ تو شمون یہودی کے کو چلے جاؤ کہ انہوں کہنا ہے فاطمہ کی چادر سے گروی رکھ کے کام تھوڑا اناج دے دو، وہ گروی رکھ کے چادر اناج منگا کے پکا کے روٹیاں سے انہوں نے دے دیا کہ حضرت سلمان فارسی کہنا کسی خدا کی تھوڑا جہاں رکھ دو کچھ کام آتے بی بی پاک کہنے جیڑی چیز اللہ کے رستے دے دی اور کو اپنی ہے تو شمون یہودی نے جس نے دیکھا چادر کو غور نہ دیکھتا رہا کہ وہ کیفیت تاری ہو گئی، وہ قسمت جاگ گئی چادر کے سکے بعد سکے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو اس طریقے کے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹیاں لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو روٹیاں داخل مار دیا، حالانکہ پتا چلے گا کہ قدرت سے پھٹ گئی۔ تو ایک دفعہ ایسے نہیں اکثر کھاتی رہتے تھے 2 دن 3 دن 4 دن
کہ بی بی فاطمہ کے کاج 3 دن تو فاقہ سی. اس کو بعد چوتھے دن کچھ تھوڑا جہا اناج ملیا جس نال ایک روٹی سارے دے سے آئی. بی بی پاک نے اپنے سے ایک روٹی ادھی کھا لی تے ادھی اپنے پلو نہ بن لی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئی. تو دروازے کے کھڑی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کے آئے نے جس طرح سے اسے ملے تو فرمایا میری کس طرح آئی کہنے لگی ابا جان ایسی پوچھو گے کہ اندر بھی چلو. تو اندر تشریف لے گئے تو پھر دیکھا سرکار فرمایا کہ یہ چادر سے پولیس کی بن جائے. کہنے لگی کالے آنسو آ گئے اپنا سے کہ روٹی توڑ کے سرکار نے منہ چھپا رہی نے اپنے ہاتھوں نے کیا شان ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکم بارے آنسو نے کہ بیوی پاک کہنے لگی کہ سرکار 3 دن تو فاقہ سی آج ایک روٹی کھانے سے آئی تو میں سوچا پتہ نہیں ابا جان نے بھی کچھ کھادا نہیں کھادا ادھر کی حالات ہے کہ میں ادھی روٹی کھائی جاتی تھوڑے واسطے لائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹی اگر کوئی روٹی نے آ لیا تو تیرے باپ نے چوتھا دن ہو جانا چاہتا. تو اتنی محبت سی بی بی پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ تشریف لے آتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کھڑے ہو جاتے تو آپ کے ماتھا چومتے تو شفقت فرماندے اپنی جگہ سے بٹھاندے. بی بی پاک کے گھر میں سرکار تشریف لے جاتے تھے اسی طریقے نال آپ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے چم دیا اپنی جگہ سے بٹھا دیا. تو یہ خوبصورت جہاں میں کر رہا. تو اسی طرح ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک جب ہوا بی بی پاک کی عمر 29 سال سے اس وقت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعایا پاک ہوں تو ادھر دروازہ کر گیا. جبرائیل امین تشریف لے آئے. بی بی پاک نے جا کے دروازے دیکھا آدمی کھڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگ رہا اندر آن دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کہ کسی کو اجازت نہیں دینا کسی کو جیسے کوئی آتا ہے بلکہ موت ہے کہ تیرے باپ کی شان ہے کہ تیرے باپ کے کارن کہ بغیر اجازت تو آ نہیں سکتا. تو پتہ چلیا کہ آپ رونا شروع ہو گیا کہ ابا جان صاحب نے ٹائم آ گیا. تو آپ نے فرمایا بیٹی قریب ہو کر فرمایا ایسا جی کہ بیٹی تو سب کو پہلے خاندان سے سب سے پہلے تو سارے کو آئیں گے. پہلے روئیاں پھر مسکراتے ہیں کہ چلو جلدی ملاقات کرے. تو اس طریقے کے نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو بعد 6 مہینے بعد بی بی پاک کا وصال 29 اور 30 سال کرنا کی عمر دے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہو گیا. تو آج انہوں نے وصال مبارک دن سی 30 رمضان تو ٹائم بہت تھوڑا کہ اسی صرف انہوں نے بارگاہ وچ اپنی حاضری لوان واسطے تو ولی عقیدت پیش کرنے واسطے چند کلمات انہوں نے شان دے وچ پیش کیتے نے. انہوں نے گزارش درخواست ہے کہ قبول فرما لیں حاضر لوگ بارگاہ وچ قبول فرما لیں. تو